بیعت ہونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیعت ہونے میں کیا کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے، یہ آج کی گفتگو ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ یاد رہے کہ بیعت کی اسلام میں 3 قسمیں ہیں جو ہمیں دور رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ملتی ہیں۔ 3 قسم کی بیعت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے۔ پہلی قسم کی بیعت جسے بیعت اسلام کہتے ہیں، جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو اس وقت حضور نبی پاک علیہ السلام اسلام پر اس سے بیعت لیتے ہیں، اسے بیعت اسلام کہتے ہیں۔ جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا۔ دوسری بیعت ہے بیعت علی الجہاد، جہاد پر بیعت، یعنی کسی مارکے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی جہاد کے موقع پہ بیعت لیتے ہیں۔ اور تیسری ہے نیک اعمال پر بیعت لینا، برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیک اعمال کو کرنے کے لیے اس بات پر عہد اور وعدہ لینا کہ فلاں فلاں برائی نہیں کی جائے گی اور فلاں فلاں عمل صالح کیا جائے گا۔ یہ بیعت بھی نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عموماً یہ خیال ہے کہ یہ بیعت اعمال صالحہ پر جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنات، مومن خواتین حاضر ہوں۔ کون حاضر ہو؟ مومن۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ خواتین کلمہ پہلے سے پڑھ چکی ہیں، اسی لیے تو وہ مومن ہے نا۔ جب مومن خواتین حاضر ہوں تو یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، تو وہ آپ کے دست مبارک پہ بیعت کریں، پہلے سے مومن ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اسلام والی بیعت نہیں، پھر بھی بیعت کریں آپ کے دست مبارک پر۔ کس بات کی بیعت کریں؟ کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ کبھی شرک نہیں کریں گی، اس بات پہ وعدہ کریں، بیعت کریں۔ ولا یسرقن ولا یسرقن، اور نہ وہ چوری کریں گی۔ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، نہ وہ زنا کریں گی، نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، نہ بہتان لگائیں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہ ہی وہ کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ فبایعہن، محبوب آپ ان سے بیعت لیں۔ واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ اب اس آیت مبارکہ کے لفظوں سے واضح ہے کہ مومن خواتین نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ بیعت کریں اور حضور ان سے بیعت لیں۔ اب یہ جو اعمال بتائے گئے، گناہ، فلاں گناہ بھی نہیں کرنا، فلاں بھی نہیں کرنا، فلاں بھی نہیں کرنا، یہ ہے اعمال صالحہ پر بیعت، اور برے اعمال چھوڑنے یا ترک رکھنے پر وعدہ۔ یہ بیعت جو ہے یہ اصل میں حیثیت ہے بنیادی اس کی، اور اسی بیعت سے یہ جو طریقت کے سلسلے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، اور اسی بیعت سے یہ تمام قسم کی بیعتیں جو ہیں جو ہم کر رہے ہیں اہل ایمان، یہ ثابت ہوتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے ان اعمال پر بھی بیعت لیتے تھے۔ ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحاح میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور نے حکم فرمایا کہ میری بیعت کرو۔ کس بات پر؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ شرک نہیں کرو گے۔ مسلمان تھے پہلے سے، اور فرمایا میری بیعت کرو اس بات پر کہ شرک نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، زنا بھی نہیں کرو گے۔ ولا تسرقوا، چوری بھی نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو قتل بھی نہیں کرو گے جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ قصاص میں، یا پھر قصاص میں، یا پھر حد میں، جہاں حق بنتا ہے ایک شخص کو قتل کرنے کا، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو یہ وعدہ پورا کرے جو میرے ساتھ کر رہے ہو، تم میں سے جو یہ وعدہ پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔
اب اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے علاوہ بھی اعمال پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت لی ہے صحابہ سے، اور صحابہ کرام نے حضور کی بیعت کی ہے۔ اب یہ بیعت کی اصل جو ہے وہ احادیث سے اور قرآن مجید سے ثابت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 قسم کی یہ بیعتیں کرنا جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے وہ تو صحابہ کرام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیعت کرتے تھے، تو حضور ہی کی بیعت کرنا جائز ہے، کسی اور کی نہیں۔ ٹھیک ہے، دور رسالت میں کرتے تھے تو کرتے رہے، لیکن بعد میں یہ جائز نہیں ہے یہ کوئی سوال کرے۔ بلکہ میں سن بھی رہا تھا، ایک شخص کہہ رہا تھا وہ تو حضور نے صحابہ سے بیعت لی تھی نا، وصال نبی کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی صحابی نے دوسرے صحابی کی بیعت کی ہے؟ نہیں بات ہے۔ اب سامنے بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں، بابا واہ کیا بات کی ہے تم نے، تو خوش ہو رہے ہیں بندے کہ بڑی اچھی دلیل دی ہے۔ حالانکہ غور کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے حضور کی بیعت کر لی ہو وہ کسی اور کی کرے گا ہی کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ صحابی تو کہتے ہی اسے ہیں جس نے نبی پاک علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے حضور کو دیکھ لیا ہو، وہ کسی صحابی کی بھی بیعت کیوں کرے؟ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہو، اب اور کسی کی کیوں کرے گا؟ اب وہ کسی اور طرف دیکھے گئے کیوں؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں۔ یہ تو محبت کی بات ہے نا، محبت کے لہجے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ محبت کی زبان ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ایک مرشد کامل کے ہاتھ پہ کوئی شخص بیعت کر لے تو ساری زندگی توڑتا نہیں ہے، منہ نہیں موڑتا کہ میں نے کر جو لیا اب کسی اور کو کیوں دیکھوں۔ یہ صرف محبت ہے، ورنہ فرض کوئی نہیں، ورنہ حرام بھی کوئی نہیں کسی اور کے پاس جانا۔ یہ صرف محبت کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بعد کیوں نہیں بیعت ہوئی بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی ہوئی نہیں ہے، تو یہ امام کی بیعت ہے۔ اور وہ امام الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں جو امام حکمران تھے، امام کا مطلب حکمران، وہ اور ہیں، اور جو دوسرے امام ہیں شریعت میں طریقت میں وہ اور ہیں۔ یہ بعد میں تقسیم ہوئی، پہلے تو تقسیم کوئی نہیں تھی نا۔ پہلے جو وقت کا حکمران ہے وہی مسجد نبوی کا امام بھی ہے۔ پہلے تو یہ تھا، پہلے جو خلیفہ مسلمین ہے، جو حکمران وقت ہے، وہی ہے جو نظر مار کے، نظر فرما کے دلوں کو پاک بھی کرتا ہے، وہ تزکیہ نفوس بھی کرتا ہے۔ پہلے تو ایک ہی تھا۔ یہ تقسیم تو بعد میں ہوئی نا، کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بے عمل ہو گیا، وہ الگ ہو گئے، اور جو اہل علم تھے، اہل عمل تھے، وہ الگ ہو گئے۔ یہ بعد میں ہوا، ورنہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، حضرت فاروق اعظم کی ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی کی، پھر مولا علی کی، یہ بیعتیں ہوئی ہیں نا۔ تو تقسیم نہیں تھی تو ایک ہی بیعت پہ اکتفا کیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں تو پھر کیوں کوئی کسی اور کی بیعت کرے گا؟ پھر جب حضرت فاروق اعظم بیعت لے رہے ہوں، لوگ کر چکے ہوں، تو کیوں کسی اور کی؟ اس طرح ہی ترتیب ہے نا بھائی۔ بیعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد بھی ہوئی۔ اگر کوئی کہے ضد پہ نہیں ہوئی، نہیں کی کسی صحابی نے، تو اس کا بھی جواب میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں تھی۔ ایک بندہ کہنے لگا تم اپنے آپ کو کہتے ہو قادری، کوئی کہتا ہے میں چشتی، کوئی کہتا ہے نقش بندی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ جو اپنے ساتھ نسبتیں لگاتے ہو، بتاؤ کبھی صحابہ نے بھی کہا ہم گولڑوی ہیں؟ کبھی صحابہ کرام نے بھی کہا ہم چشتی ہیں؟ کمال بات ہے، بندے خوش ہو رہے ہیں، واہ 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 کیا بات کر رہے ہیں، لیکن عقل سے پیدل ہے بات۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کیسے قادری ہو سکتے ہیں؟ غوث پاک تو بعد میں آئے، جو آئے بعد میں ان کے نام سے منسوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ چشتی بعد میں آئے، یہ سارے جو بزرگان دین ہیں یہ تو بعد میں پیدا ہوئے نا، تو ان کے ناموں کی نسبتیں پہلے کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب آگے چلیے، یہ فرقے نہیں ہیں، یاد رہے۔ بعض لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قادری، نقش بندی، سور وردی، یہ جو سلسلے ہیں یہ شاید فرقے ہیں اسلام کے اندر۔ یہ فرقے نہیں ہیں، سب اہل سنت ہیں، یہ فرقے گروہ نہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ جس کے ساتھ کسی کا تعلق ہو وہ اپنے ساتھ وہ نسبت لگا لیتا ہے، یہ کوئی حرام ناجائز نہیں ہے۔ اگر حرام اسے کہنا ہے تو پھر واضح دلیل چاہیے، لفظ چاہیے حدیث کے اندر یا قرآن مجید کی آیت چاہیے
میں نے پہلے کسی موقع پر عرض کیا تھا، کسی بات کو اگر حرام کہنا ہو نا، یہ کام حرام ہے، تو دو قسم کی دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں، یا قرآن مجید کی آیت چاہیے یا حدیث متواتر چاہیے، اس میں لکھا ہو کہ یہ کام حرام ہے، یا منع کے لیے کم از کم حدیث مشہورہ چاہیے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ثابت نہیں ہے تو حرام ہے؟ نہیں، ایسے حرام میں اس پہ انشاءاللہ الگ سے عنوان بیان کروں گا، جس میں یہ تفصیل ہوگی کہ کون سا کرائٹیریا کیا ہے کسی چیز کو حرام یا فرض کہنے کا، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے۔ بہرحال اب آخری مقدمہ اس مسئلے کا، وہ بڑا ضروری ہے۔ بیعت کرنا چلو ثابت مان لیا، کیا ضروری ہے؟ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ بیعت کریں؟ اس کے علاوہ کیا گزارا نہیں ہے؟ کیا مدہ مسلمان مکمل نہیں ہوتا؟ جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ مرشد ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہے مرشد عام، ایک ہے مرشد خاص۔ مرشد عام ہے اللہ کا قرآن، سب کا مرشد ہے۔ عام کا مطلب سب کا، سب لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، ائمہ مجتہدین ان کی وضاحتیں، یہ مرشد عام ہے۔ جو بندہ مرشد عام کو مانتا ہے نا، اس پہ ایمان بھی رکھتا ہے، پیروی بھی کرتا ہے۔ وہ مرشد خاص یعنی کسی پیر صاحب سلسلہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہ بھی کرے تو گزارا ہو جائے گا۔ اور اس شخص کے لیے کہا گیا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، یہ اس کی بات کی گئی ہے جو مرشد عام کو نہیں مانتا۔ مرشد عام کیا ہے؟ قرآن، حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام کی سنت، ائمہ مجتہدین کرام کے ان کی وضاحتیں، ان کی تصریحات، یہ مرشد عام ہے۔ جو اس مرشد کو نہیں نہ مانتا اس کا مرشد شیطان ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ یہ جو بات مشہور ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کس رو میں بزرگان دین سے ثابت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرشد عام کو، قرآن و سنت کو نہیں مانتا، اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو سیدھی سمجھنے والی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری بات، جو مرشد خاص کا مرید نہ ہو، ضروری نہیں ہے نہ بھی ہو، گزارا ہو سکتا ہے۔ فرض بولے بیعت ہونا فرض نہیں۔ کسی جو بندہ قرآن حدیث کو مانتا ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال کے مطابق، ان کی وضاحتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہ بھی کرے تو چل جائے گا، فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیعت کرنے پر جو برکتیں ملتی ہیں وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ بیعت کرنے کی برکتیں ضرور ہیں، یہ ثابت ہے۔ اب آئیے آخری بات، جو بالکل آخری بات، وہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا بیعت کر بھی لینی چاہیے، اس کی برکت بھی ہو جاتی ہے، کس کی کریں؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ معیار کیا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کو ہم مرشد بنائیں؟ بڑا مزار ہو، لاکھوں مرید ہوں، بڑے عظیم الشان آستانے کا گدی نشین ہو، ہٹو بچوں کی پکار ہو، 15-20 گاڑیاں ساتھ ہوں، کیا یہ معیار ہے؟ ایک بھی چیز معیار نہیں۔ تویز دیتا ہو، دم کرتا ہو، کیا یہ معیار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا معیار ہے؟ پہلی شرط بیان کر رہا ہوں، جو مرشد ہے اس کے اندر پہلی شرط یہ ضروری ہے۔ اب اس پہ آپ نے پرکھنا ہے، ان شرائط پہ، شرائط پائی جائیں برقرار رہے، شرائط نہیں ہے تو پھر تلاش کرو۔ آپ سمجھے بات کو میں نے کیا عرض کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے پیشہ ور، ان کو دینا ناجائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ جو پیشہ ور مانگت ہیں ان کو دینا ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ آپ گناہ پر مدد کر رہے ہیں۔ ایک بندہ گناہ کر رہے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور کرو، ملتے ہیں پیسے۔ تو تعاون علی الاسم کی وجہ سے، گناہ پر معاونت کی وجہ سے یہ کام ناجائز ہے کہ ہم پیشہ ور مانگت کو پیسے نہیں دے سکتے۔ حقدار کو تلاش کریں، اس کو دیں۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسے 2 نمبر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتا ہے، وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے گناہ پر۔ جو حقدار ہی نہیں، وہ ڈبہ پیر ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ لوگوں کو اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، تو ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ یہ بھی گناہ ہوگا، بجائے برکت کے گناہ ہوگا جس میں شرائط نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط عرض کر رہا ہوں، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔
کیا ہو بولو؟ صحیح العقیدہ سنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادب کرتا ہو نبیوں کا بھی، وہ ادب کرتا ہو تمام صحابہ کرام کا، وہ ادب احترام کرتا ہو تمام اہل بیت اطہار کا، اللہ کے نیک بندو، ادب والا ہو، بے ادب نہ ہو۔ یہ تو نہیں نہ پیر صاحب حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کریں، حضرت امیر معاویہ کسی صحابی رسول کے خلاف بات کریں، زبان کھولیں اور ہم اس کے ہاتھ چومنے شروع کرتے ہیں۔ جو صحابہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب بھی نہیں کیا جائے گا، جو اللہ کے ولیوں کا احترام نہیں کرے گا اس کا احترام بھی، جو اہل بیت کرام کا احترام نہیں کرے گا اس کا ادب بھی نہیں کیا جائے۔ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا عالم ہو کہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکے، اپنے مسائل تو جان سکے، فتویٰ دینا تو بات کی بات ہے، اتنا کم از کم ہو کہ وہ ضروری ابتدائی مسائل یا اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے، اس قدر مسائل وہ جانتا ہو۔ جو جاہل ہو وہ کبھی مرشد ہو سکتا؟ آپ دیکھیں، یقین کریں، ہم جاتے محفلوں پہ تو جو اکثر دیکھا گیا کہ جو پیر صاحب بٹھایا ہوتا ہے نا یہاں، وہ اتنے جوگے بھی نہیں کہ ان کو کہا جائے بھائی پیر صاحب دعا کرو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی کر چھڈو، ساڈے کولوں نہیں جی ہوندی۔ اس قدر اہل نہیں ہے کہ وہ فاتحہ شریف پڑھ سکیں، اس قدر اہل نہیں ہے کہ وہ دعا کر سکیں، اصالہ ثواب کر سکیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے کیا بنایا؟ ان کو مرشد بنایا ہے، ہم نے ان کو مرشد۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، بوڑھے کو پیر کہتے ہیں فارسی زبان میں۔ بھائی پیر، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سارے ہی پیر ہیں، آپ سمجھے بات کو؟ پیر کا مطلب ہے بزرگ بندہ، بوڑھا، تو بوڑھے کو عربی میں فارسی زبان میں پیر کہتے ہیں۔ سو پیر ہونا کوئی یہ منصب کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارے عرف میں بات چل گئی نا کہ پیر کا مطلب ہے جس کی لوگ بیعت کرتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ پیر آپ کسی بھی بزرگ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے مرشد۔ جو منصب ہے نا وہ کیا ہے؟ مرشد۔ جو خود صاحب ارشاد نہ ہو وہ مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ جو جاہل ہو وہ کبھی مرشد ہو سکتا نہیں۔ اگر وہ پیر ہے تو پیر بمانا بوڑھا ہے، پیر بمانا بزرگ ہے، وہ مرشد نہیں ہے، اہلیت نہیں اس میں۔ دو شرطیں، پہلی کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اور دوسری کہ وہ عالم ہو، علم والا ہو، کم از کم فتویٰ بے شک نہ لکھے، ضروری نہیں ہے کہ بہت گہرائی میں جانتا ہو چیزیں۔ اچھا، تیسری شرط یہ بھی بڑی خاص ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ یعنی ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اب اس کا جس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اور اس کے مرشد کا جس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اور اس مرشد کا جس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، یہ سلسلہ بیعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو، درمیان میں کہیں گیپ نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پیر اور مرشد وہ ہو سکتا ہے، اس کی بیعت کر سکتے ہیں کہ جو فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اندر کے معاملات تو وہ جانے اور خدا جانے، ہم تو اس کے مکلف ہی نہیں ہے نا کسی کے دل کو جانے، لیکن کم از کم اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، سر سے لے کر پاؤں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق ہو، دین سے ہٹا ہوا بولو نہ ہو۔ دین واف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ، یہ حکم ہے حضور کا۔ اور پیر صاحب نہ آپ رکھن تے نہ رکھن دین، مرشد ہو سکتا نہیں۔ پیر صاحب میں اور ایک کلندر کی شکل میں فرق ہی نہ ہو۔ کلندر سے میری مراد وہ والا کلندر ہے، وہ جن کے پاس ریچھ ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پتہ ہی نہ چلے یہ مرشد صاحب ہے، ہم تو پڑھیں جھوم جھوم کے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے دیکھیں بھی تو صحیح نا وہ سنت مصطفیٰ ہے بھی کہ کوئی نہیں، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے؟ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہیں، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، بس دیکھو بھی نا وہ سنت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جو آپ نہ طالب ہو وہ کسی کو طالب نہیں بنا سکتا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے تے کی لینا اس پیر نو پھاڑ کے۔ جو مقصد تھا وہ حال نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ جو خود با عمل نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، وہ ہمیں کیا کروائے گا؟ سو اگر کسی شخص نے
ایسے کسی پیر جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جو نہ صحیح سنی ہے. میں بہت سارے آستانوں کو جانتا ہوں جن کے سجادہ نشین اب سنی بھی نہیں رہے، یعنی ان کے بڑے تھے، بزرگ تھے، ان کا احترام ہے، اولادیں سنی بھی کوئی نہیں، صحیح سنی بھی کوئی نہیں، ان کے اندر بغض آ گیا ہے، ان کے اندر شیطنت آ گئی، ان کے اندر نفرت آ گئی، ان کے اندر بے ادبی کا عنصر آ گیا. اہل سنت میں نام انہوں نے سنی رکھا ہوا ہے اور بے ادبیاں بھی کر رہے ہیں اور سنی بھی کہلوا رہے ہیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ کھول کے کیوں نہیں بنتے دوسرے؟ بھئی اندر بغض ہے، مثلا کوئی بندہ کوئی پیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغضی بن گیا، دشمن بن گیا، ان سے نفرت کرتا ہے معاذ اللہ صحابی کے رسول سے، اور چپ کر کے سنی بھی بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے. پتہ کیوں نہیں کھول کے کہتے؟ ارادہ اور نیت یہ ہے کہ بد نظرانے سنی بھی دیں تے دوجے بھی دیں. اصل مقصد مسئلہ یہ ہے بھائی، پکی بات کر رہا ہوں، اصل مسئلہ ہی اور پریشانی نظرانے کی ہے. بھائی اگر ہم نے کہہ دیا اب ہم دوسرے ہیں تو سنیت تے دور ہو جانا ہے، اور اگر ہم نے کہہ دیا پکے سنی ہے تو دوجے کار نے رس جانا ہے. ہم چاہتے ہیں بس دونوں ہی خوش رہیں، دونوں ہی دیتے جائیں نظرانے. اصل روڑا یہ ہے. لیکن اہل سنت ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں، کسی ایسے جھوٹے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ پر مدد ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے. اس لیے ہوش کرنا چاہیے. اگر بیعت ایسی کہیں کر بھی لی ہے تو وہ بیعت ہے ہی کوئی نہیں. ڈرتے ہمارے بھائی ڈرتے ہیں. بیعت توڑی تے مرید کی آکھن گئے، پیران دا بغضی ہو گیا، پیران نال انہیں ویر بنا لیا ہے، انہیں بے ادب ہو گیا ہے. بڑوں کی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا. ضروری نہیں ہے کہ مطلب بڑے بزرگ جو ہیں وہ اللہ کے ولی تھے تو ساری نسل ہی اللہ دی ولی ہوئے. یہ ضروری کرائٹیریا دیکھیں، شرائط دیکھیں، اگر موجود ہیں بسم اللہ، نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. بیعت توڑنا کوئی گناہ کبیرہ تو کوئی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ نے کسی سچے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وعدہ کیا ہے، اگر کوئی توڑ دے، اگر کوئی، یہ بیعت ایک وعدہ ہوتا ہے نا، بھئی یہ کام نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، میں شریعت پہ پابند رہوں گا. مجھے بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا کون کرتا ہے؟ یہ وعدہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بیعت ایک وعدہ ہے نا، فلاں کام نہیں کروں گا، برے برے نہیں کروں گا، اچھے اچھے کروں گا، یہ وعدہ ہے. کون پورے کرتا ہے؟ وعدہ تو توڑ ہی دیا، وعدہ خلافی تو کر ہی دی. جب وعدہ خلافی کر دی تو بیعت بچی کدھر؟ بھئی صرف نام رکھنا ہے میں فلاں پیر کا مرید ہوں، مانی تو ایک نہیں اس کی. بیعت جو وعدہ کیا تھا اس پہ قائم تو ہے ہی نہیں، تو پھر بچی کدھر؟ وعدہ تب تک ہی ہوتا ہے نا جب تک اس پہ عمل کیا جائے. وعدہ تو توڑ چکے ہو، ڈر کس بات کا؟ اب ہم وہ اصل وعدہ جو نیک لوگوں سے کرتے ہیں وہ تو توڑ دیتے ہیں، جو اللہ رسول سے کرتے ہیں وہ تو توڑ دیتے ہیں، بس نام ہٹانے کو تیار نہیں. جھوٹے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو جرت نہیں کرتے، بس کدھر ناراض ہی نہ ہو جان، بندے نہ ناراض ہو جان، کدھر مرید نہ ناراض ہو جان. نہیں بھائی، ہم نے جواب دے اللہ کو ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ کوئی فرض واجب گناہ کبیرہ کوئی نہیں ہوگا ایسا کرنے سے. آپ دیکھیں شریعت کا پابند ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے پابند تو کوئی دوسرا گھر تلاش کریں. اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں دنیا میں، بڑی بھری پڑی ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے تو دنیا آباد ہے. ہیں اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی بے عمل ہو گئے، نیک بندے ہیں. آپ کو پتہ ہے 5000 کا اصلی نوٹ ہے، جب تک یہ اصلی چلتا ہے نقلی بھی چل سکتا ہے. وہ بندہ نقلی نوٹ بنا کے لے آئے اور بڑی بریکی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، تو امید رکھتا ہے بس چل ہی جائے، کدھرے کدھرے چل ہی جاتا ہے، کبھی کبھی تو چل ہی جاتا ہے نا. تو یہ نقلی تب تک چلتا ہے جب تک اصلی ہے. اصلی نہ رہے، اسٹیٹ بینک بند کر دے، آج کے بعد 5000 کا نوٹ بین ہے، تو جڑے نقلی سن وہ پھر چلن گے نہیں. یہ نقلی تب تک چل رہے ہیں جب تک اصلی موجود ہے. اس کا مطلب ہے اصلی ہیں بندے اللہ کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. اللہ برائی سے اور برائی پر تعاون کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے.